سامعین، جس طرح فرما برداروں اور اطاعت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں بھری جنت تیار فرمائی ہے، اسی طرح نافرمانوں، فاسقوں، فاجروں اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس جبار و قہار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت اور نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی بھی کوئی حد نہیں۔ بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ ہی عذاب کے لیے کافی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح معجم الاوسط میں حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خلاف معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا، اے جبرائیل، کیا ہوا کہ میں آپ کا رنگ متغیر دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ رب تعالیٰ نے دوزخ کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے سامنے آگ یا دوزخ کا پورا ذکر کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ بس اب وہ تاریکی ہی تاریکی ہے، اس کی کوئی چنگاری روشن نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شعلہ بجھتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی حرارت سے تمام اہل زمین مر جائیں، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے داروغوں یعنی نگہبانوں میں سے ایک داروغہ اہل دنیا کی طرف جھانکے تو اس کے چہرے کی بدصورتی اور بدبو کی اذیت سے تمام اہل دنیا مر جائیں، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، دوزخیوں کی کڑیوں کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اگر ان میں سے ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ بہہ پڑیں اور اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکیں یہاں تک کہ وہ زمین کی نچلی تہہ تک چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اتنا ہی کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روتے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تم رو رہے ہو حالانکہ تم اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام پر فائز ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں کیوں نہ روں، بلکہ میں تو رونے کا زیادہ حقدار ہوں، شاید میں اللہ تعالیٰ کے علم یعنی خفیہ تدبیر میں موجودہ حال کے علاوہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ شاید میں بھی ایسے ہی آزمایا جاؤں جیسے ابلیس آزمایا گیا، حالانکہ وہ فرشتوں میں ہوتا تھا، اور کیا معلوم کہ میں بھی ایسے ہی آزمایا جاؤں جیسے ہاروت و ماروت کو آزمایا گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام بھی رونے لگ گئے، دونوں روتے رہے یہاں تک کہ دونوں کو ندا دی گئی، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے امان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لے گئے اور انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنس کھیل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے؟ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، نہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور نہ ہی پانی پیتے، بلکہ چٹیل میدانوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہتے۔ معزز سامعین، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے کہ میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جب سے دوزخ کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے حضرت میکائیل علیہ السلام مسکرائے نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں اور ایک جہنمی شخص ہو اور وہ جہنمی سانس لے اور اس کا سانس ان سب تک پہنچے تو مسجد اور اس میں موجود سب کچھ جل جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس کو ہوگا جسے آگ کے جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہوگا۔
معزز سامعین، یہ جہنم کے متعلق چند احادیث تھیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔